बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दो सगे भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि 30 रुपये और मैं ये कहता हूँ कि 35 रुपये पर कत्ल हो गए। और अगर कोई भी ये सोचे कि क्या 30 से 35 रुपए के पीछे दो कीमती इंसानी जानों का ज़िया दुरुस्त फ़ैसला है, तो यकीनी तौर पे हर शख्स ये कहेगा कि ये बिल्कुल गलत है। ये कौन सी ऐसी कैफियत है जो इंसान को पागल कर देती है और अंधा कर देती है और उसके बाद फैसला साजी उसके हाथ से निकल जाती है? इस पे तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताने जा रहे हैं कि ये सारे का सारा वाकया क्या है, ये दो भाई कहाँ पे रहते थे, क्या कर रहे थे, क्या होने जा रहा था, और उस वक़्त जब लड़ाई हो रही थी और एक भाई के सर से खून निकल रहा था और दूसरा उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा था, तो एकदम से ऐसा कौन सा वाकया हुआ कि उसने मज़ीद मामलात को ख़राब कर दिया? इस हवाले से बात करते हैं सरफराज खान से। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, क्या हाल है आपका? वाह इस्लाम, बिल्कुल ठीक। सरफराज, ये बात सोच के भी इंसान की अकल दंग रह जाती है कि 30 से 35 रुपए के तनाज़े पे दो भाइयों का कत्ल हो जाए। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और इस वाक़ये ने जो है वो पूरे मुआशरे को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया है। और सिर्फ़ 30 कह लें, 35 कह लें, सिर्फ़ 30 या 35 रुपए के लिए जो है वो दो जवान साला सगे भाइयों को जो है वो बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। लेके चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुझे ज़रा उन दो भाइयों के बारे में बताएं, तफसील, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी फैमिली कितनी बड़ी थी, वो क्या करते थे, उसके बाद फिर हम असल वाक़ये पे आते हैं। देखिए, गुज्जर बरादरी से जो है वो मुख्तलीन का ताल्लुक़ था। कोट राधा किशन रत्ती गांव के जो है ये रिहायशी थे। 7 ये बहन भाई हैं और ये दोनों मुख्तलीन जो हैं ये बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। राशिद और वाजिद जो है वो इनका नाम है। और जो इनके दो भाई हैं वो माजूर हैं और वो अपने घर के ऊपर ही मौजूद होते हैं। दो भाई इनके जो हैं वो छोटे हैं। एक इनकी जो बहन है उनकी अभी तक जो है वो शादी नहीं हो सकी है। और ये जो दोनों भाई हैं राशिद और वाजिद, ये दोनों जो हैं वो अपने घर का जो है वो ख़र्चा चलाते थे, क्योंकि एक बड़ा ख़ानदान था ये। और दूध फरोशी का जो है ये काम करते थे। अपने घर पर जो है इन्होंने गायें भैंसें जो हैं वो रखी हुई थी और ये लाहौर में दूध जो है वो सप्लाई करने के लिए आते थे। और 22 अगस्त को भी ये लाहौर जो है वो आए थे और 22 अगस्त को लाहौर में एक दुकान के ऊपर जो है इन्होंने दूध दिया। और दूध देने के बाद जो है जब ये वापस अपने घर जा रहे थे तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि घर जाते हुए रायवंड के इलाके से होते जाएं और वहाँ से कुछ फ्रूट जो है वो अपने घर वालों के लिए जो है वो ले जाएं। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा वाक़या हो गया जिसने हर एक को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया है। और कुछ ऐसी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं जिसने इस मुआशरे का जो असल चेहरा है वो हमारे जो नाजरीन हैं उन तक जो है वो पहुँचाया है। अच्छा, तो अब जब ये दूध बेचने के बाद जा रहे थे तो उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? क्योंकि कत्ल तो ये रायविंड रोड पे हुआ है, सुना फ्रूट मंडी के करीब। देखिए, रायवंड में जब ये दूध एक दुकान के ऊपर देने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते से जो है वो अपने घर वालों के लिए फ़्रूट ख़रीदने के लिए जो है वो रुके। और वो मंडी, ये जो फ्रूट मंडी रायवंड में है, ये म्यूँ बरादरी की जो है वो फ्रूट मंडी है। और म्यूँ बरादरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाके भी होते हैं और वहाँ पर कई वाक़यात जो हैं वो वहाँ पर देखने में नज़र आए हैं। क्योंकि म्यूँ बरादरी के जो वहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं फ्रूट की, वो सारे जितने भी लोग हैं ना वो आपस में कज़न हैं या तो भाई हैं या फिर वो एक दूसरे की उनकी ज़ात जो है वो मिलती है और एक दूसरे को जो है वो जानते हैं। तो जब ये दोनों भाई एक रेडी के ऊपर रुके, तैमूर नाम का जो फ्रूट फरोश है उसकी रेडी के ऊपर ये रुके और उन्होंने 500 रुपये जो है वो तैमूर नामी फ्रूट फरोश को दिए और उसे कहा कि आप हमें 400 रुपये के जो है वो सेब दे दें। 400 रुपये के उन्होंने सेब ख़रीदे, पीछे 100 रुपया जो है वो बच गया। उसने कहा 100 रुपया क्या बचाना है, आप 100 रुपये के हमें केले दे दें। तो उसने 6 केले जो है वो निकाल कर इनको दे दिए। तो जो ये बड़ा भाई है राशिद, इसने कहा कि ये केले कितने रुपए दर्जन है? उन्होंने कहा 130 रुपए दर्जन है। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए के तो फिर 6 केले नहीं आते हैं, ये तो ज़्यादा केले आ जाने थे। 9 केले जो है ये बनते हैं, आप हमें 9 केले दें। उसने कहा नहीं, अगर आपने
ایک درجن کیلے خریدنے ہیں تو آپ کو 130 روپے دینے پڑیں گے, اور اگر آپ نے 100 روپے کے کیلے خریدنے ہیں تو آپ کو 6 کیلے جو ہیں وہ ملیں گے. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایک 5000 روپے کا نوٹ نکالا. انہوں نے کہا کہ یہ لے یار تو اپنے 30 روپے جو ہے وہ رکھ لے تاکہ تیرے 130 روپے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, باقی پیسے ہمیں دے دے. تو اس پر جو ہے وہ جو فروٹ فروش تھا وہ کٹ گیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے 5000 روپے آپ مجھے دے رہے ہیں صرف 30 روپے کے لیے, میں کہاں سے چینج لے کر آؤں. اس پر جو ہے وہ بحث اور تلخ کلامی جو ہے وہ شروع ہو گئی. جب تلخ کلامی شروع ہوئی اور مار پٹائی جب شروع ہو گئی, تو کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جو فروٹ منڈی ہے وہاں پہ میوں برادری ہے اور وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کزن ہیں, دوست ہیں, تو وہ ساروں نے مل کر ان دو بھائیوں کو جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. پہلے تو ان کو ڈنڈوں سے مارا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پھل تولنے والے وٹے ہوتے ہیں, لوہے کے باٹ ان کو کہا جاتا ہے, اس سے ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ وار کیے گئے, جس سے اس کا جو چھوٹا بھائی ہے واجد وہ زمین کے اوپر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. تو جو بڑا بھائی ہے راشد وہ اس کو بچانے کے لیے آیا اور اس کا سر جو ہے وہ اپنی گود کے اندر رکھا اور اس کا خون روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اسی دوران جو مرکزی ملزم ہے تیمور, اس کا بڑا بھائی ہے اویس, اس کو گھر پر پتہ چلا کہ میرے بھائی کی جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے. اس نے گھر سے ایک بلہ اٹھایا اور بلہ اٹھا کے اس نے اس جگہ کے اوپر وہ پہنچا جہاں پر یہ لڑائی ہوئی تھی. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور پیچھے سے آ کے اس نے راشد کے جو ہے وہ اتنی زور کے اس کے بلہ اس کے سر کے اوپر مارا کہ اس کی موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی. اس واقعے کے بعد وہاں پر جو لوگ موجود تھے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے, کیونکہ دو بھائیوں کو جو ہے وہ سر عام تشدد کر کے قتل کر دیا گیا, لیکن وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور کوئی بھی ان کو چھڑوانے کے لیے وہاں پر نہیں پہنچا. اور جب وہ بلہ مارا تو اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا کوئی وہاں پہ, ہے کہ بھائی ٹھہر جا, کوئی آگے آ جاتا, کوئی اس کو روک لیتا, کیونکہ وہ تو اس وقت لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھا, وہ تو اس کو بچانا, اپنے بھائی کو بچانے کی پوزیشن میں تھا, اور اس نے آ کے بلہ گھمایا. اور وہاں پہ اب گرفتار کتنے لوگ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اس واقعے کے اندر جو اگر تفتیش اگر ٹھیک طریقے سے ہو تو یہ تقریباً 12 سے 15 لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایک جو ملزم ہے مرکزی ملزم تیمور, ٹھیک ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے, اور جو اویس جو کہ مرکزی ملزم, وہ بھی مرکزی ملزم ہے جس نے بلہ لا کر جو ہے وہ راشد کے سر پہ مارا تھا, ٹھیک ہے, اس کو ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے. اور جو باقی کے نامعلوم لوگ ہیں ان کو بھی ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے. اور بیسیکلی یہ موت 2 لوگوں کی نہیں, یہ 4 لوگوں کی موت اور 2 گھرانوں کی موت ہے, کیونکہ جنہوں نے قتل کیا ہے اب وہ جو آگے پروسیس میں جائیں گے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوگا تو پیچھے ان کے بچے اور سارا کچھ, میرے خیال سے 2 گھرانے مکمل طور پہ برباد ہو چکے ہیں. راؤ صاحب کس کی وجہ سے یہ 2 گھرانے جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں, آپ مجھے بتا دیں. کیفیت, عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غصے کی کیفیت ہے وہ طاقت کی نشانی ہے, حالانکہ جو غصہ ہوتا ہے وہ کمزور کا ہتھیار ہوتا ہے, اور جو صبر ہوتا ہے وہ طاقتور کا زیور ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری جو باڈی جو ہے اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے, اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, اور ہم زور زور سے چیخ کے اور جو بھی ہماری باڈی ہم سے کرواتی ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو غصہ آئے تو زور سے سانس لیں, سانس لینے کے بعد آپ کی باڈی تھوڑی سی بحال ہوگی. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی جسمانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے. راؤ صاحب میں ایک بات کروں, 99% جو ہے نا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 1% میں کہوں گا, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, 1% جو ہے اس کا ذمہ دار حکومت کو بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں, جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں حکومت کی جانب سے بنائی جاتی ہیں, ان کا یہ ان کے ایس او پیز ہیں کہ وہ علاقے میں اگر کہیں پر کوئی چیز مہنگی بک رہی ہے تو اس کو وہ کنٹرول کریں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لے کر آئی جائے. تو یہاں پر تو معاملہ مہنگی سستی کا تھا ہی نہیں, یہاں تو معاملہ ہی رویے کا تھا کہ وہ اس کا حساب اتنا ٹیڑھا ہوا تھا کہ 130 روپے کے درجن تو 65 روپے کی آدھی درجن. ایک سمپل سی بات ہے, جو بقایا جو اس کے 35 روپے بچتے ہیں اس کے 3 کیلے اور دے کے جان چھڑوا لو.
اگر پیسے کھلے نہیں تھے تو کیلے تو کھلے ہو سکتے تھے نا. نہیں دیے نا اس نے. ہاں تو یہ انسانوں کا رویہ, اب ہر چیز انسانوں کا رویہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. نہیں, پرائز کنٹرول کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر 100 روپے کے ایک بندہ کیلے لے رہا ہے تو اس کو 9 کیلے ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو 6 کیلے اگر ایک دکاندار دے رہا ہے تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ وہاں پر اگر اس کو چیک کرنے کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیاں وہاں پر نہیں آتی ہیں, وہاں پر نہیں پوچھتی ہیں. کروڑوں کی آبادی ہے لاہور کی, اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فروٹ فروش ہیں. اگر ہم ہر ریڑھی کے پاس اسی طرح لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کرنا شروع کر دیں پرائز کنٹرول کمیٹی کی, تو ہماری آدھی سے زیادہ انکم تو اسی چکر میں چلی جائے گی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ کھڑا کیا جائے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہونی چاہیے پرائز کنٹرول کمیٹی, ایک میکنزم ہونا چاہیے, لیکن یہ چھوٹے سے معاملے پہ تکرار اور اس کے بعد حیوانیت کا مظاہرہ اور بدماشی اور سر عام وہیں پہ روڈ کے اوپر 2 لوگوں کو قتل کر دینا, یہ بیسیکلی یہ ایک جہالت ہے اور یہ رویہ ہے, وہ رویہ جو عام طور پہ ہم اپنے ارد گرد پالا ہوا ہے. ہر شخص کو دیکھیں وہ ایک تکلیف میں ہے. روڈ کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی کوئی حرکت کریں, وہ موٹر سائیکل والے ایسے گالیاں دے کے اور نکل رہے ہوتے ہیں. یہ بحیثیت قوم ہی میں یہ سمجھتا ہوں, ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی دے دینا یا کسی سے وہ کہتے ہیں نا اوکھا ہو جانا یا کسی سے بدماشی کر لینا یہ طاقت کی نشانی ہے. یہ بیسیکلی انتہائی کمزور لوگوں کی نشانی ہے جن سے اپنا آپ کمزور نہیں ہو رہا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, غصہ عام طور پہ کہتے ہیں جی کمزور دل کی چیخ ہے. انسان ایسا کیا ہو گیا کہ اس سے اپنی باڈی جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, اور غصے کو کنٹرول کرنا, اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کرنا کتنی بڑی طاقت ہے. کیا آسان کام کیا ہے کنٹرول کرنا, رادر دین چیخ چلا کے اور آپ کوئی بھی ایکشن کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ کی نسلیں جو ہیں راؤ صاحب وہ اس کو برداشت کریں. اگر اس ریڑھی بان کو پرائز کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے وہ خوف ہوتا, اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں ایک چیز جو ہے وہ مہنگی دے رہا ہوں اور میں زیادتی کر رہا ہوں, اور اگر میں نے زیادتی کی تو پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ مجھے پکڑ کر اٹھا کر لے جائے گی اور مجھے تھانے میں بند کر دے گی. یہ ان ریڑھی بانوں کو خوف ہی نہیں تھا وہ جو وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے موجود کہ تھے. جب وہ ایک برادری ہے اور برادری بھی بدماشی کے لیے مشہور ہے, تو وہ وہاں پہ دھندا کر رہے ہیں یا بدماشی کر رہے ہیں, یہ چیز بھی دیکھنی ہے. اور اس چیز کو بھی میرے خیال سے پراپر طریقے سے اب ایڈریس ونس فار آل کر دینا چاہیے. اور رائیونڈ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حکمرانوں کا علاقہ ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیز ہو جانا. بہرحال بہت شکریہ سرفراز خان. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے, یہ یہاں پہ شریفوں کا علاقہ ہے رائیونڈ, یہ ان کا قصور ہے, لیکن بحیثیت قوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی بھی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا اور لوگوں کی جانیں لے لینا کسی بھی لحاظ سے حیوانیت سے کم نہیں ہے, اور ہمیں بحیثیت قوم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.